الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان دولت دیاں دو قسمہ ہیں۔ نمبر ایک دولت دنیا اور نمبر دو دولت آخرت۔ دولت دنیا پیسے کا نام ہے، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، یورو، پاؤنڈز۔ اور دولت آخرت علم کا نام ہے۔ دنیا دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہے اتنا انسان بزدل زیادہ ہوتا ہے۔ علم اور دین دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہے اتنا انسان بہادر زیادہ ہوتا ہے۔ او دی وجہ یہ ہے کہ دنیا دی دولت دے ضائع ہون دا بھی ڈارے، چوری ہون دا بھی ڈارے، ڈاکہ پین دا بھی ڈارے، نوسر بازی دا بھی ڈارے، لیکن علم دی دولت ان سارے مسائب تو بالا تر ہے۔ دنیا دی دولت دی جگہ اور علم دی دولت دی جگہ تقریباً قریب ہے۔ دنیا دی دولت ہوندی ہے جیب اندر، پاکٹ اندر، اور علم دی دولت ہوندی ہے سینے اندر۔ سینہ تے جیب قریب میں۔ چور آندہ ہے، ڈکیٹ آندہ ہے، وہ ایتھوں دنیا دی دولت کٹ کے لے جاندہ ہے۔ ایدے بالکل تھلے سینے دے وچ ایک اور دولت پئی ہے۔ ان دنیا دا کوئی ڈکیٹ تے چور چوری کر ہی نہیں سکتا۔ پھر دنیا دی دولت دا ایک اور مسئلہ ہے۔
انہوں جنہ خرچ کر دے جاؤ گے اتنی کم ہوندی چلی جائے گا، لیکن علم دی دولت نو جتنا خرچ کرو اتنی بڑھتی چلی جائے گا۔ الغرض دنیا دی دولت نالوں علم دی تے آخرت دی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر سارے مسائل تو پہلا علم دی دولت حاصل کرن دا حکم دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دسے ہے کہ علم دی دولت نل اللہ اپنے بندیاں نو اچھے رتبے عطا کرتا ہے۔ آئیے قرآن اور احادیث دے نصوص سے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے ادھے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گردساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک علم دی وجہ تو اپنے بندیاں نو عظمت عطا کر دے، علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں دے رتبے اونچے کر دے، علم تے امام دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نو عظمت دے تمغے عطا کر دے۔ ہزاراں دا مجمع ہوندا ہے، ہزاراں دا نہیں لکھاں دا مجمع ہوندا ہے، ایک بندہ ممبر تے کھڑا ہوندا ہے، ہزاراں بندے تھلے بیٹھے ہوندے نے، جڑا ممبر تے کھڑا ہے وہ بھی بندہ، جڑے نیچے بیٹھے نے وہ بھی بندے، جڑا ممبر تے کھڑا ہے وہ بھی انسان، جڑے نیچے بیٹھے نے وہ بھی انسان، جڑا ممبر تے کھڑا ہے وہ دے بھی دو کن، جڑے نیچے بیٹھے نے انہاں دے بھی دو کن، لیکن کی وجہ ہے او ممبر دے اتنے بیٹھا ہے، اے تھلے بیٹھے نے، اللہ پاک نے ہزاراں تے لکھاں بندیاں دے وچوں اس بندے نو اگر اچھا کیتا ہے تے علم دی برکت نل کر چھڑیا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صحیح البخاری کتاب العلم، راوی دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرما دینے، من یرید اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جن بھلائی دا ارادہ کرن اللہ پاک انہوں کی عطا کر دینے، اللہ پاک جدے تے مہربان ہو جان اللہ پاک انہوں کی عطا کر دینے۔ اسی سمجھنے آپ جدی کوٹھی بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے، جدی دکان بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے، جدی کار بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے۔ حالانکہ دی گل نہیں، گل انجے کار والا
نہ مکان والا، نہ کوٹھی والا، نہ بنگلے والا، بلکہ جس بندے دے کل علم جتنا زیادہ ہوئے گا میرا اللہ دے تے مہربان بھی اتنا زیادہ ہوئے گا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جدن پلائی کر دینے اللہ انہوں دولت نہیں انہوں علم دے دینے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار، اللہ دی زمین تے کنے بندے آئے، ہزاراں نہیں، لکھاں نہیں، کروڑاں نہیں، ارباں دی تعداد اندر جناب آدم علیہ السلام تو لگ کے آج تک، آج تو لگ کے قیامت دیاں کمدہ تک لوگ آنگے، امیر بھی آنگے، دولت مند بھی آنگے، بڑے بڑے آنگے، اس ساری دنیا دے لوگاں دے وچوں سب تو عظمت والے کیڑے لوگ نے تے سارے کہنگے اللہ دے نبی، جننے بھی اللہ دے نبی گزرے نے ساری دنیا دے وچوں انبیاء افضل نے، تے انبیاء نو اللہ پاک نے افضل کیوں کیتا ہے؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ پاک نے علماء نو افضل بنایا علم دی وجہ تو، تے اللہ پاک نے اس علم دی وجہ تو علماء نو دنیا جو افضل بنایا ہے۔ علماء کی وراثت اللہ پاک نے جائیداد نہیں رکھی، علماء کو اور انبیاء کو اللہ کریم نے جو وراثت دی اس وراثت کا نام ہے علم۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، غور کر دے جانا درا، اللہ پاک دی کتاب مبین تو پتہ لگ دائے سب تو پہلا بندے نو کی سکھنا چاہیے دائے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکاة نہیں، حتیٰ کہ توحید بھی پہلے نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر نماز تو بھی پہلا، روزے تو بھی پہلا، حج تو بھی پہلا، حتیٰ کہ رسالت تو بھی پہلا۔ اللہ پاک نے توحید تو بھی پہلا جس چیز کا ذکر کیتا ہو علم ہے، اللہ فرماتے نے فَعْلَمْ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ فَعْلَمْ علم حاصل کیجئے، فَعْلَمْ علم سکھو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، اللہ پاک نے اس کائنات اندر سب تو پہلے انسان نو بنایا، جان دے دے سب تو پہلا بندہ، سب تو پہلا بشر، سب تو پہلا انسان کونے؟ تو اسی کہو گے جی جناب آدم علیہ السلام، رائٹ جواب۔ سب تو پہلا اللہ پاک نے جناب آدم نو بنایا، تے جناب آدم نو بنان تو بعد اللہ پاک نے سب تو پہلا انہوں نے بلا کی سکھایا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنان تو بعد سب تو پہلا انہوں نے علم سکھایا۔ کتھے لکھا ہے قرآن پاک اندر؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ اللہ سب تو پہلا حضرت آدم نو اللہ پاک نے علم سکھایا۔ کدوں دی گل ہے؟ یہ ادوں دی گل ہے جدو جناب آدم جنت وچ رہیا کردے سن، وقت بدلیا، دور بدلیا، حالات بدلے، جگہ بدلی،
جناب آدم جنت دے وچوں زمین تے آ گئے اللہ اللہ جدو جنت دے وچ سن ادو بھی سب تو پہلے علم سکھایا تے جدو آدم علیہ السلام دنیا تے آ گئے دنیا تے آدیا نال پھر انہوں نے سب تو پہلے علم سکھایا ایک ہی تے لکھیا ہے یہ بھی قرآن تے لکھیا ہے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ جنت دے وچ بھی علم جنت دو پار بھی علم اتے بھی علم تھلے بھی علم آغاز بھی علم انتہا بھی علم علم تو بغیر بندہ کسی کام دا نہیں علم بڑا ضروری ہے علم تو بغیر بندہ کسی کھاتے دا نہیں دنیا کائنات کی کسی بھی بلندی پر جانے کے لیے علم واحد سیڑھی ہے علم کے بغیر بندہ اوج سریا پہ نہیں جا سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جڑا دین ساڈے کولے اس دین دا نام کی ہے اس دین دا نام ہے دین اسلام دین اسلام کے دے تو اترے آئے دین اسلام پیغمبر اسلام تے اترے آئے پیغمبر اسلام دا نام کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدوں اترے آئے نبی پاک غار حرام درنے میرے پیغمبر دے کل جبریل آیا توجہ طرف میرے پیغمبر کل جبریل امین آئے پہلی دفعہ آسمان تو زمین بل میرے پیغمبر بل جبریل پہلی دفعہ نبی پاک نے پہلی دفعہ جبریل امین و اصلی شکل اندر بھی کیا اینج کر کے جبریل امین میرے پیغمبر دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تے جان دے جے حضرت جبریل امین نے آندیاں نال سب تو پہلا کیڑا لفظ بولیا اس دین کا اسلام کا شریعت کا اور جڑا دین اسی لئی پھرنے اس دین دا پہلا لفظ بھی سانو علم وال بلاندا ہے سیدنا حضرت جبریل امین میرے پیغمبر دے سامنے آئے آکے کی کہنے رہے اقرا کیا کیا اقرا اقرا کا معنی کیا نہیں یہ کام نہیں کرنا آپ نے بس آرام سے بات کریں اللہ کو برکت دے اقرا اقرا کا کیا معنی ہے پڑھئے اقرا کا معنی کیا ہے پڑھئے پڑھ میرے سونیا اقرا علم سکھ میرے سونیا اقرا اور نبی دے امتیو علم سکھو اقرا اور پگاں والے علم سکھو اقرا اور پینٹا والے علم سکھو اقرا اور پینٹو تسی علم سکھو اقرا اور شہریو تسی علم سکھو اقرا بسمی ربک الذی خلق علم تو بغیر بندہ کسے کھاتے دا نہیں علم تو بغیر بندہ کسے کام دا نہیں اللہ پاک نے اسلام دی سب تو پہلی وحی دے پہلے لفظ وچ علم دا ذکر کیتا ہے علم سکھن دا حکم دے دیتا ہے اور جبریل امین میرے نبی نو کی فرماندے نے اقرا نبی پاک کو فرما دے رہے ماں انا بکارین میں پڑا ہوا نہیں ہوں انہیں میرے نبی نو پکڑ لیا ہے اینج کر کے محبت دی جفی پائیے تے پھر کہندہ اقرا پڑھو نبی پاک فرما دے رہے ماں انا بکارین انہیں پھر پکڑیا ہے میرے پیغمبر محبت دی جفی وچ لیا ہے پھر کہندہ اقرا پڑھو تے میرے نبی فرما دے رہے ماں انا بکارین انہیں پھر پکڑیا ہے میرے پیغمبر نے کر کے محبت دے کلابے اندر لیا ہے پھر کہندہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق میرے پیغمبر پڑھ لگ پہ جبریل لگی اگے نبی پاک مگر فیصلہ بادی ہو گل سوچن والی ہے نبی پاک نے پہلی بری کیوں نہیں پڑھیا نبی پاک نے دوسری بری کیوں نہیں پڑھیا نبی پاک نے تیسری بری کیوں نہیں پڑھیا یاد دے جندہ نہ پہلی دفعہ آپ نو پڑھاندہ آپ نہ پڑھ دے لے جاندہ کچھ لکھاندہ کچھ مشکاں کراندہ کچھ تمرینہ ہوندیاں کوئی جناب پریکٹیکل ہوندہ کوئی کلاساں ہوندیاں ہجتے ہویا کوئی نہیں ایک موقع تک بری کہندہ پڑھو آپ نہیں پڑھ دے پھر کہندہ پڑھو آپ نہیں پڑھ دے پھر تیسری دفعہ کہندہ پڑھو اللہ دے نام نال آپ پڑھ لگ جاندے نے وجہ میں دس نامہ حضرات تیزی بکار پہلی بری جبریل نے کلا آنکھیاں پڑھو
نہیں پڑھیا، پھر انہیں آکھیا پڑھو نہیں پڑھیا، تیسری دفعہ کہندا اللہ دے نام نال پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو۔ میرے پیغمبر نے ہون پڑھیا، کیوں؟ میرے نبی دسنا چاہتے نے میں جبریل دے پڑھایا نہیں پڑھدا، میں رب جلیل دے پڑھایا پڑھنا۔ اللہ اللہ میں قربان داوا اقرا بسم ربک الذی، میں جبریل کے پڑھانے سے نہیں پڑھوں گا، میں رب کریم کے پڑھانے سے پڑھوں گا۔ میرے نبی کا استاد کون ہے؟ میرے نبی کا استاد خود رب کریم ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاما ہن جبریل علیہ السلام میرے پیغمبر نے جی کر کے الفاظ بول دینے، نبی پاک مگر پڑھ دینے، میرے پیغمبر اللہ دے حکم نال پڑھ دینے، کہ دے حکم نال؟ اللہ دے حکم تو بغیر تے میرا سونا بولدا ہی نہیں، تائیں تے محبت دا ترانہ پڑھنا پیندا ہے۔ او جدوں بولیا خدایو تو نبی بولیا، او جدو بولیا الہیو تو نبی بولیا، ایک خرف بھی کولو نہیں کدی بولیا، جدو بولیا خدایو تو نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، او جد بھی بولے موتی رولے، او جد بھی بولے موتی رولے، بنا وحید نہیں سنا کدی بولیا، جدو بولیا خدایو تو نبی بولیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کرنا ذرا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، علم 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 تو بغیر کوئی گل نہیں، علم تو بغیر بندہ کسے کھاتے دا نہیں۔ جے گل نہیں سمجھ آئی آؤ تھوڑا جا اور اگے چلیے۔ اللہ پاک دا ایک نبی ہے، اللہ پاک دا ایک پیغمبر ہے، اس نبی دے جیل جان دا سبب حسن بنے آئے، تے جیل جو باران دا سبب علم بنے آئے۔ پتہ تے لگیا ہوئے گا کیڑے نبی نے؟ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے، اللہ پاک نے حسن بڑا عطا کیتا ہے، سونے بڑے نے، اتو بھی سونے نے، وچوں بھی سونے نے، بندہ اتو سونا ہوئے کوئی خوبی نہیں، خوبی ہے کہ بندہ وچوں بھی سونا ہوئے، اتو سونا ہے پر لوگ کے کڑیاں گلاں کردا ہے، اتو سونا ہے تے جناب لوگ کے میسج کردا ہے، اتو سونا ہے لوگاں دیاں تیاں پیڑاں دے چھٹی دے ٹائم تے رکشیاں دے مگر پھڑدا ہے، اتو سونا ہے رکشیاں دے نمبر نوٹ پیا کردا ہے، اتو سونا ہے کالج تے جناب سکول تے اکیڈمی تو چھٹی دے ٹائم نوٹ پیا کردا ہے، اتو سونا ہے وچوں گندا ہے، اتو گورا ہے وچوں گند دا بورا ہے، انج دے سونے نو کی کرنا؟ بندہ سونا انج دا ہوئے، اتو بھی سونا تے وچوں بھی سونا، جناب تے یوسف اتو بھی سونے نے تے وچوں بدا کدے سونے نے؟ مصر دیاں کڑیاں، مصر دیاں مٹیاراں تے مصر دیاں بیبیاں جناب یوسف دے حسن دے اندر گرفتار ہو گئیاں نے، اور جناب انہاں دی تمنا اے دے یوسف آنکھ پار کے سانو ویکھ ہی لوے، یوسف نظراں چک کے ساڈے تے نظراں پا لوے، انہاں ٹل بڑے مارے، انہاں بڑیاں کوشاں کیتیاں، حتیٰ کہ انہاں ہاتھ وچ چھریاں پھڑیاں۔ ایک مفسر نے فرمایا یہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں کیوں چلائی تھی؟ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا ہاتھ تے چھری چلے گی، خون نکلے گا، درد ہوئے گی، اسی ہائے ہائے کرا گیا، ہو سکتا ہے تائیں یوسف نظر تان چوکے ساڑھے آل بیک لگے، لیکن قربان جاما وہ چھریاں مار دیاں رہیاں، جناب یوسف نے نظر چوک کے تانی دیکھیا، کی پتہ لگا جڑا اتو بھی سونا ہوئے، جڑا بچوں بھی سونا ہوئے، انہوں کوئی
کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ بدار حسن جو بھی ننگے نا نظرہ تھلے سٹ کے ننگتا ہے وہ دنیا دیا رنگینیاں والا توجہ نہیں کرتا وہ جہان رنگ و بوان نہیں بیخدا حضرت یوسف علیہ السلام تو بھی سونے تے وچوں بھی سونے مصر دیا عورتاں ہاتھ حسن وچ انج گرفتار ہو گئیاں کہ مصر وچ چرچے جناب یوسف دے ہون لگ پے تے جناب یوسف اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے فرماتے نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ اللہ سونیا مینوں انہاں کڑیاں دے فتنیاں تو بچا لے پویں جیل جی مینوں جانا پے جائے اور چوریاں کر کے جیل جان والے آؤ تیرے جیل وچ جان تے لعنت اور زنا کر کے جیل وچ جان والے آؤ تیرے جیل چ جان تے لعنت اور ڈکیٹی کر کے جیل چ جان والے آؤ اور تیرے جیل چ جان تے لعنت آپ دیکھنا اے بھی تے نوجوان جیل وچ جا رہا ہے چوری کر کے نہیں ڈکیٹی کر کے نہیں بلکہ اپنا ایمان بچان لئی جیل وچ پہ جاندے نے اپنی عزت نفس دی حفاظت لئی جیل وچ جاندے نے کتھوں لب کے لے آئیے دے نوجوان کتھوں لے کے آئیے جنیاں پوتر جوانیاں ایتھے تے جوانیاں رڑیاں پئیاں نے ایتھے تے جوان بیچارے رڑے پے نے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت یوسف جیل اندر چلے گئے 8 سال یا 10 سال جناب یوسف جیل اندر رہنے حتیٰ کہ وقت دے بادشاہ نو خواب آیا خواب واسطے تعبیر دی ضرورت ہے تعبیر واسطے علم دی ضرورت ہے علم کے بغیر تعبیر نہیں کی جاتی علم ہو تو پھر بندہ تعبیر بیان کرتا ہے ہن وقت دے بادشاہ نو خواب آ گیا ہے انہیں سپورٹ کے جڑی اس دور دے جناب چند مولوی سن انہوں نے بلایا اور فرمایا لے آؤ ہاں اس خواب دی تعبیر بیان کرو وہ کہتے ہیں جی نہیں سانو ایک پوچھو حلوے چ میٹھا تھوڑا ہے کہ بہتا ہے ہونے دساں گے سانو ایک دسو حلوے چ شیرہ کاٹے کے بہتا ہے اینے چ دساں گے حلوے چ پستے بادام کنے بنے چاہیے نے چاٹے وچ دساں گے خواب دی تعبیر دا سانو نہیں پتا خواب دی تعبیر دا سانو نہیں پتا ہن خواب دی تعبیر کون دسے گا خواب دی تعبیر وہ دسے گا جدے کول علم ہے جدے کول علم ہے جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے گئے جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے گئے علم والیاں دی نا قدری آج نہیں علم دے نہیں علم والیاں دی نا قدری بڑی پرانی دی پئیے بڑی پرانی دور دی روش پہ چل دیئے وہ جڑا دے پلے کچھ نہیں ہوندا وہ نرم صوفیاں تے پہندے نے علم والے جیلاں وچ پیاندے نے یہ پرانی روش چل دی آ رہی ہے کوئی نویں کوئی نہیں اللہ میں قربان جاواں اس 10 سالاں دے اندر ایک بندہ جناب یوسف علیہ السلام دے نال جیل وچ رہیا سی انہیں جناب یوسف علیہ السلام دے علم نو ویکھیا سی انہیں بادشاہ سلامت نو آکھیا میں نو اجازت دیتی جائے میں جیل جانا چاہنا میں جیل وچ ایک بندہ موجود ہے جنہوں خواب دی تعبیر دا علم آمدا ہے وہ جیل اندر آیا انہیں آکے کیا کیا یوسف ایوہ الصدیق یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی 7 بقرات اے یوسف اے صدیق اے سچے اے پیارے اے مٹھڑے اے گوڑے اے سچے تے سچے تے اچھے تے سونے تے آنا تے پیارے یوسف انج کر کے وقت دے بادشاہ نو خواب آیا ہے خواب دی تعبیر دے سونا حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بیان کی تھی نال آن والی مشکل دا حل بھی بیان کیتا بادشاہ امپریس ہو گیا انہیں آکھا باہر نکالو انج دا بندہ جیلہ وچ نہیں ہونا چاہیے انج دا بندہ جیل دیاں سلاخاں وچ نہیں بند ہونا چاہیے پتہ لگا علم ایسی چیز ہے علم ہوئے تے زنجیراں ٹوٹ جاندیاں نے علم ہوئے تے بیڑیاں ٹوٹ جاندیاں نے علم ہوئے تے اگے لگیاں سلاخاں ٹوٹ جاندیاں نے اللہ پاک نے علم دی برکت نال جناب تے یوسف نو جیل وچوں کڈ کے تے وقت دا پرائم منسٹر بنا چھڑیا ہے علم اتنی اعلیٰ دولت علم اتنی عظیم دولت ہے علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں علم ہو تو بندہ وقت کا پرائم منسٹر بھی بن سکتا
اب یہاں آخری نقطہ ذکر کروں اور بات ختم کروں. یہ علم 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 جو آپ سے میں کر رہا ہوں، اس سے مراد کون سا علم ہے؟ یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں علم سیکھیے علم سیکھیے علم سیکھیے، اس سے مراد کون سا علم ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اس سے مراد انگلش کا علم ہے تو بھائی انگلش تو وہاں کے جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں کے پیدا ہوتے بچے بھی انگلش بولتے ہیں. اگر آپ کسی اور چیز کا نام علم رکھیں وہ فن ہے. علم کیا ہے؟ علم صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک کالی کملی والے کا فرمان. ایک قرآن ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بس یہ دو چیزیں علم ہے. باقی آپ فنون میں لے لیں، باقی ریاضی پڑھتے ہیں وہ فن ہے، بیالوجی پڑھتے ہیں وہ فن ہے. اگرچہ بیالوجی بھی قرآن سے ہی نکلی ہے، اگرچہ میتھ کا ثبوت بھی آپ کو قرآن سے ہی ملے گا، اگرچہ جغرافیہ بھی قرآن ہی سے نکالا گیا ہے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے اصل علم قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے تین ہے تو سمجھو. الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جنہیں قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان بنایا. تین ہے. پھر ترجمہ الرحمن، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جنہیں قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان بنایا. رحمان نے قرآن سکھایا، انسان بنایا. تین چیزاں تو ذکر ہویا ہے. پہلے رحمان دا، پھر قرآن دا، پھر انسان دا. پھر سنیے، پہلے رحمان دا، پھر قرآن دا، پھر انسان دا. تے میں تاڑے کو پوچھنا، اللہ دی زمین تے پہلے قرآن آیا ہے یا پہلے انسان آیا ہے؟ اللہ کی زمین کے پہلے کون آیا؟ اللہ کی زمین پہ پہلے تو انسان آیا، قرآن تو بعد میں آیا. اللہ لا ریب کتاب نہیں، فرمایا جی جی. اللہ بے عیب کتاب نہیں، فرمایا جی جی. یا اللہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. ترتیب الٹے، انسان پہلے آیا، ذکر پہلے ہونا چاہیے سی انسان دا. قرآن بعد اندر آیا، ذکر بعد اندر ہونا چاہیے سی قرآن دا. اتنی اتنی ہویا، پہلے ذکر قرآن دا، پھر ذکر انسان دا. اللہ تے ترتیب الٹ ہو گئی ہے. پر میں نہیں ترتیب الٹ نہیں ہوئی. جس سمجھو گے تے گل سمجھ آئے گی. اللہ گل کیے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پتہ مینوں بھی ہے انسان پہلے آیا، قرآن بعد اندر آیا، لیکن میں ذکر قرآن دا پہلے کر کے انسان دا ذکر بعد اندر کر کے دنیا نو دسنا چاہنا ماں. انسان بڑھتا ہی ہو دوئے جدو قرآن دا علم سکھ جاتا ہے. انسان بڑھتا ہی ہو دوئے جدو دے قرآن دا علم آ جاتا ہے. ویر جی ٹوپیاں پان نڑ بندہ انسان نہیں بڑھتا، چنگے چشمے لان نڑ انسان نہیں بڑھتا، ہوائی جہادات سفر کرن نڑ نہیں، پانیاں دے سینے چیرن نڑ نہیں. انسان تب بنتا ہے جب اسے سینے میں قرآن کے علم کا نور روشن ہو جاتا ہے، قرآن علم کی قندیل روشن ہو جاتی ہے. اللہ اللہ اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں. اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کر دے جانا درہ. اور دیکھو نا کوئی بندہ کسی دا بھی کوئی کام کرے تو انہوں انعام دیندہ جدہ کام کیتا ہوئے او دا انعام ملدہ ہے. اللہ سوڑیاں اے بچے بیٹھے نے انہاں قرآن پاک کی حفظ کیتا ہے، قاری صاحب نے یا بچیاں قرآن پاک کی حفظ کیتا ہے. تیتھوں دے جڑے منتظم نے قاری غلام اللہ صاحب انہاں نے اپنی حیثیت دے مطابق حصہ بقدر جسہ دے مطابق انہاں بچیاں واسطے انعامات تیار کیتے نے، انہاں بچیاں واسطے تقریب دا اہتمام کیتا ہے. اللہ سوڑیاں کتاب تے تو اڈی ہے
انعام تے تواڈا دینا بندا ہے اے کیوں دے پینے اللہ جی تسی کی انعام دینا انہاں بچیاں نو جنہاں نے تواڈی کتاب یاد کر لئیے جنہاں تواڈی کتاب نو حفظ کر لیا ہے اصل وچ انعام تے تسی دیو نا مولا کریم تے اللہ پاک فرما دے نے اللہ میں قربان جاواں اللہ فرما دے نے او دنیا دے لوگو غور کرو تے تانوں پتہ لگے میں بھی انعام دینا وا اللہ جی کیڑا انعام ہے اے حافظ قرآن ہے اے کھڑا سامنے اے نے حفظ کر لیا اے نے ترجمہ پڑھ لیا اے مکمل عالم بن گیا تے کھلوتا زمین تے اللہ دین لگے نے انعام کی نام ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان چار چیزوں کے ساتھ علم پورا ہوگا رحمان کی پہچان ہوگی اس کے بعد قرآن کا علم سیکھا جائے گا پھر انسان بننے کے لیے قرآن کی تشریحات پر عمل کیا جائے گا اگر قرآن کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے علمہ البیان پھر آپ کو بیان پڑھنا پڑے گا بیان کیا ہے بیان محمد رسول اللہ کا فرمان ہے جو قرآن کی آیات کو کھول کر وعدے کرتا ہے 4 ڈگریاں لینے کے بعد آپ عالم بن جائیں گے جب آپ عالم بن جائیں گے تو کیا ملے گا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ پاک فرماتے ہیں الشمس سورج والقمر اور چاند والنجم ستارے والسماء آسمان ڈگریاں بھی 4 بلندیاں بھی 4 کیڑیاں فرمایا ہے حافظ قرآن حفظ کر لیا جی اللہ کر لیا انہا ترجمہ پڑھ لیا اللہ پڑھ لیا عمل کردہ پیا جی اللہ کردہ پیا فرمایا کھلوتا کتھے اللہ زمین تے فرمایا نظرہ تاں چک اللہ چکیاں کی نظر آیا آسمان نظر آیا کڈا بلند ہے اللہ بڑا بلند ہے فرمایا ایڈا آسمان بلند نہیں جڈا بلند میں تینوں کر دیوانگا اللہ سنیا اللہ اور کی نظر آیا فرمایا میں نے چاند نظر آیا اللہ میں نے ستارے نظر آئے اللہ میں نے سورج نظر آئے فرمایا اینا ستارے تے چاند تے سورج بھی نہیں چمکدا جنہ میں تینوں چمکا دیوانگا صحیح حدیث ہے جس کا ترجمہ ذرا الٹ کیا جاتا ہے صحیح ترجمہ یہ ہے اللہ پاک قیامت والے دن حافظ قرآن دے سر تے انجدہ تاج پائے گا جی روشنی چاند تے سورج تے ستارے انہوں بھی زیادہ ہوئے گی چاند بھی اتنا نہیں چمکتا جتنا حافظ قرآن کا مستقبل چمکتا ہے چاند بھی اتنا بلند نہیں ہے ستارہ بھی اتنا بلند نہیں ہے سورج بھی اتنا بلند نہیں ہے آسمان بھی اتنا بلند نہیں ہے جتنا بلند حافظ قرآن کا رتبہ ہے اور یہ مصداق قیامت کے دن ہوگا جدو اللہ کا حافظ قرآن بلان گے حافظ قرآن اللہ پاک دے سامنے کھڑا جائے گا اللہ فرمان گے اقرا پڑھ ورتقی پڑھ دا بھی جا تے چڑھ دا بھی جا پڑھ دا بھی جا تے چڑھ دا بھی جا کما کنتا ترتل فی الدنیا جس طرح دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا آج بھی پڑھتا جا اور چڑھتا جا حتیٰ کہ جہاں بنناس کی سین آئے گی وہاں تیرا مقام آئے گا قرآن پڑھن والے نو اللہ بڑے رتبے دیندہ ہے بڑیاں عظمتہ دیندہ ہے بڑیاں شانہ دیندہ ہے صرف افسوس ہی نہ ہے کہ آج اسی اس قرآن نو پلا بیٹھے ہیں آج اس قرآن تو دور ہو بیٹھے ہیں اسی سمجھنے ہیں ترقی ساری ٹک ٹاک چھے ترقی ساری یوٹیوب چھے ترقی ساری جناب ایک گوگل چھے اور پائی جان انہا جی ترقی شرقی کوئی نہیں انہا جی ترقنا ہی ہیں جنہاں کو ترق لو ادھے کو ترقے گیا ادھے کو اور ترقے جاؤ گے ترقی کا راز اللہ کی زمین پر ایک ہی کتاب ہے اور اس کا نام قرآن پاک ہے آؤ اللہ پاک دی کتاب تے دوست بن جاؤ قرآن دوست بن جاؤ قرآن کو اپنا دوست بنا لو سفر تے حضرت دا ساتھی بنا لو دن تے رات دا ساتھی بنا لو انشاءاللہ جدو قرآن نو تسی پیار کرو گے اللہ پاک تنو عظمت عطا کرے گا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ تسی پڑھ تو دیتا ہے کنہیں پڑھے آگے سے
میں صدقے قرآن دی کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتھے رحمت رب دی بس دیئے اے آلہ دنیا ساری تو قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت پھر پھر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے حد یاد خدا خود فرماوے کیا شان تے عظمت محفل دی او میں صدقے برش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو